ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار، یہ کیوں ایسا ہے؟ اسلام کی طرف یہ لوگ کیوں نہیں آتے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں تحریفیں کر کر کے مشکل احکامات کو مٹا کر آسان کر دیا اپنے لیے، اور ان کا اب نظریہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہے۔ واہ جی واہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسحاق علیہ السلام کی ہم اولاد ہے، یہودی کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی ہم اولاد ہے، یوسف علیہ السلام کی ہم اولاد ہے، ہم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد، موسیٰ علیہ السلام میں ہارون علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ہم جناب داؤد و سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ کچھ نہیں کہے گا، ہم اولاد انبیاء ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم ڈائریکٹ جنت جائیں گے، دوزخ ہمارے لیے بنی نہیں ہے۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کچھ کو جو بہت بڑے گنہگار ہیں ان کو دوزخ اللہ بھیج بھی دے تو ایام معدودات وہ ہے ذکر کہ کچھ دنوں کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، اور ایک روایت کے مطابق 40 دن کے لیے، بس پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ جنت بھیج دیں گے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک آؤ تو صحیح، پتہ چلے گا تم لوگوں کو، ایسے آسان دے۔ تو یہ اس طرح انہوں نے اپنے دین کو توڑ مروڑ کے غلط بنا دیا ہے۔ دیکھو یہاں ایک چیز عرض کر دوں آپ کو، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد اہل بیت، ہم ان پہ قربان جاتے ہیں، ان کی عظمت ہے۔ آج بھی سید جتنے سادات تھے، آپ نے دیکھا نہیں، ہمارے مسلمان ان کو اپنی آنکھوں کا تارا مانتے ہیں، اور ماننا چاہیے۔ ان کی عظمت ہے، شان ہے، نبی کی اولاد ہے بھائی، ان کی عزت ہے، ابرو ہے، ان کی عزت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے فرمایا کہ جو میری اولاد کو ذلیل کر دے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ گویا مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں۔ ہاں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا، یہ بھی دیکھیں کہ یہودیوں کا نظریہ یہی ہے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تم آؤ، تمہیں پتہ چلے گا جب میں انصاف کروں گا قیامت کے دن۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد انبیاء اگر دین پر چلے گی، نبی کی اولاد دین پر چلتی ہے، تو اس کو اعزازی طور پر اللہ تعالیٰ مزید شرف عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے، وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ دین کو چھوڑ دے گا، اولاد نبی دین کو چھوڑ دے، تو پھر تو تباہی ہے اس کے لیے۔ آج کل بھی بڑے جناب سید ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا دین سے، ایسے بری حرکتیں کرتے ہیں، برے معاملات کرتے ہیں، تو ان کا ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی نبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی عقیدت ہے۔ دیکھو یزید نے، وہ تو چاہتا تھا کہ میں اولاد نبی کو سب کو ختم کر دوں، وہ کر دیا بھی ختم، صرف ایک زین العابدین بچ گئے، وہ بھی بیماری کی وجہ سے، بیمار تھے اس لیے بچ گئے۔ جب بچ گئے تو دیکھیں سب کو ختم کر دیا، اہل بیت میں سے سب کو ختم کر دیا، صرف زین العابدین بچ گئے۔ ان کی نسل میں اللہ پاک نے پھر ایسے ان کی نسل تشکیل دی اور بڑھا دی کہ آج ماشاءاللہ ہر علاقے میں آپ کو سید ملے گا۔ تو برکت ہے، نبی کی اولاد میں اللہ نے برکت دی۔ اور دوسرے نمبر پر یزید کے بارے میں نا روایت میں ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یزید کے 15 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں، اور جب یہ معاملہ ہوا اللہ پاک نے اس کی ساری اولاد کو، 15 کے 15 بیٹوں کو اور 5 بیٹوں کو سب کو ختم کر دیا، نسل ہی اس کی مٹ گئی۔ تو اولاد انبیاء کی بڑی عزت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اولاد انبیاء اگر دین پر ڈٹے، دین پر رہیں۔ تو انہوں نے، یہودیوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں لن تمسنا النار، لن ہرگز، تمسا چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی، النار جو جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، الا ایام معدودات، مگر ہم کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، کیونکہ ہم اولاد انبیاء ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وغرہم فی دینہم، ان بیچاروں کے دین نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، مغرور کر دیا، دھوکے میں ڈالا ہے، خود بنایا ہوا ان کا دین ہے، دین کو تحریف کر کر کے آسان کر دیا۔ اب کہتے ہیں جہنم میں تو ہم جائیں گے نہیں، ہم جنت میں۔
کون جائے گا مسلمان ہو جائے گا؟ پھر قرآن پڑھنا پڑے گا، پھر تلاوت کرنی پڑے گی، پھر نماز پڑھنی پڑے گی، پھر روزے رکھنے پڑیں گے، پھر حج کرنے پڑیں گے، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر جناب صلہ رحمی کرنی پڑے گی، پھر بڑوں کی عزت کرنی پڑے گی، چھوٹوں پہ شفقت کرنی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ، یہ پورے معاشرے کے ساتھ اچھائی کرنی پڑے گی۔ نہ اتنا ہم نے سے نہیں ہو سکتا، ہم تو اولاد نبی، ہم جو چاہیں کریں ڈائریکٹ جنت جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ۔